ویلکم دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ آج جھارکھنڈ اکیڈمک کونسل یعنی جیک بورڈ رانچی نے 11ویں جماعت کی الیکٹیو پیپر کا امتحان لیا ہے، جس میں 40 سوالات آئے ہیں۔ ان 40 سوالات کے صحیح جواب ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جھارکھنڈ اکیڈمک کونسل کے ذریعے کون سی کتاب اردو کے نصاب میں شامل کی ہے؟ تو پہلا جواب ہے اس میں گلستان ادب۔ دوسرا سوال ہے، میر امن کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے بی آپشن، سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی جو مشہور داستان باغ و بہار کا ایک باب ہے۔ تیسرا سوال ہے، داستان باغ و بہار کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ جو ہے اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے، سوال آسان ہے، میر امن دہلوی۔ چوتھا سوال ہے، آپ کے نصاب میں کون سا مضمون انشائیہ صنف میں شامل ہے؟ انشائیہ تو پطرس بخاری کا مضمون ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ پانچواں سوال ہے کہ جس مضمون میں طنز و مزاح ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے انشائیہ کہتے ہیں، اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے انشائیہ۔ چھٹا سوال ہے، پطرس بخاری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو پطرس بخاری کی پیدائش پشاور میں ہوئی، صحیح جواب آپشن ہو گیا آپشن بی۔ اب ساتواں سوال ہے، پطرس بخاری کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے 1898، آپشن اے۔ آٹھواں سوال ہے، محمد حسین آزاد کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، مرزا مظہر جانے جانا۔ نواں سوال ہے، مختصر افسانہ چوتھی کا جوڑا کے مصنف کون ہیں؟ تو چوتھی کا جوڑا کے مصنفہ ہیں عصمت چغتائی۔ 10واں سوال ہے، مولانا شبلی نعمانی کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر۔ 11واں سوال ہے، یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے؟ یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہن ہوں گے۔ سوال یہ مطلب دینے کے بعد سوال کیا جاتا ہے کہ نظم کے اس مطلب شعر آپ کے نصاب میں شامل کس نظم سے لیا گیا ہے؟ تو یہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے مستقبل۔ آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں مستقبل کی بات کی گئی ہے۔ 12واں سوال ہے، اکبر الہ آبادی کب پیدا ہوئے؟ یہ 1846، یاد رکھیں گے آزادی سے 101 سال قبل۔ اور اگلا سوال ہے 13واں سوال کہ مرزا غالب کا پورا نام کیا تھا؟ تو مرزا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ 14واں سوال ہے، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ 15واں سوال ہے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہم سفری کا۔ حالانکہ سوال میں یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا تھا، لیکن یہ شعر ہے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہم سفری کا۔ غزل کے شعر کے شاعر کون ہیں؟ اس کا جواب ہے میر تقی میر۔ 16واں سوال ہے، اردو شاعری میں صنف مثنوی نگاری کے مشہور شاعر کون ہیں؟ تو مثنوی کے مشہور شاعر دیا شنکر نسیم، ان چاروں آپشن میں دیا شنکر نسیم۔ 17واں سوال ہے کہ صنف مرثیہ کے مشہور و مقبول شاعر کون ہیں؟ تو میر بابر علی انیس، اس لیے آپشن اے صحیح جواب ہوگا۔ 18واں سوال ہے، نذیر اکبر آبادی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یہ ہے روٹیاں۔ 19واں سوال ہے، اکبر آباد موجودہ دور میں کس شہر کا نام ہے؟ تو بہت آسان سوال ہے، یہ ہے آگرہ، آپشن بی۔ 20واں سوال ہے، اکبر الہ آبادی کب انتقال ہوئے تھے؟ 1921 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ 21واں سوال ہے کہ شاعر مخدوم کا کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو مخدوم محی الدین، ان کی نظم ہے چاند تاروں کا بن، یہ شامل ہے ہمارے نصاب میں۔ 22واں سوال ہے کہ نظم شعاع امید جو آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ 23واں سوال ہے کہ جوش ملیح آبادی کا کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ان کی نظم ہے البیلی صبح۔ 24واں سوال، جوش ملیح آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپشن اے ہے شبیر حسن خان۔ 25واں سوال ہے، غزل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو عورتوں سے عشق محبت کی باتیں کرنا، اس میں پہلا اور آپشن دوسرا دونوں ملا کے آپشن ہوگا، عورتوں سے باتیں کرنا ہے، عورتوں سے عشق محبت کی باتیں کرنا ہے یہ جواب، لیکن بی بھی صحیح ہے۔ 26واں سوال ہے، یہ کیا حیات جاویدانی کیا، پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے؟ سوال ہے کہ یہ کیا حیات، ایک شعر دیا گیا ہے کہ یہ کیا حیات جاویدانی کیا ہے، پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے،
اس فکر میں ہو کہ موت کیا ہے، رواں یہ بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے۔ یہ شعر کس صنف کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یہ شعر رباعی کی ہے۔ 27واں سوال ہے کہ مختصر افسانہ چوتھی کا جوڑا کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ چوتھی کا جوڑا عصمت چغتائی کی ہے۔ یہ سوال بار بار ریپیٹ ہو گیا ہے۔ 28واں سوال ہے کہ چوتھی کا جوڑا افسانہ میں اہم کردار کون ہے؟ تو معلوم ہوگا پڑھنے والوں کو کہ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ کبریٰ ہے۔ 29واں سوال ہے کہ آپ کے نصاب میں شامل سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر مضمون کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں شبلی نعمانی۔ یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ تیسرا سوال ہے اختر الایمان کا کون سا نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ان کی نظم جو ہے وہ ہے ایک لڑکا، اس لیے آپشن اے صحیح جواب ہے۔ 31واں سوال ہے کہ اختر الایمان کب پیدا ہوئے؟ اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے 1915 عیسوی میں۔ 32واں سوال ہے کہ میر امن کیا ہیں؟ تو یہاں پہ داستان گو ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ وہ صحیح آپشن ہی نہیں ہے۔ 33واں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو 33واں سوال ہے کہ میر امن کس تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ فورٹ ولیم کلکتہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، فورٹ ولیم کالج۔ 34واں سوال ہے کہ سرور جہاں آبادی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ان کی جو نظم ہے وہ مادر وطن ہے، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ 35واں سوال ہے علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 1913 عیسوی میں ہوئی، اس لیے آپشن اے صحیح جواب۔ 36واں سوال ہے علی سردار جعفری کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ان کی مشہور نظم ہے اردو، یہی نصاب میں ہماری شامل ہے۔ 37واں سوال جو ہے وہ نظم کا ایک ٹکڑا دیا گیا ہے اور اس سے پوچھا گیا ہے کہ یہ نظم کہاں سے لی گئی ہے۔ تو پڑھتے ہیں۔ زبان وہ دھل کے جس کو گنگا کے جل سے پاکیزگی ملے، اودھ کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے جس کے دل کی کلی کھلی ہے۔ یہ نظم کا شعر آپ کا نصاب میں شامل کس نظم سے لی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اردو نظم سے علی سردار جعفری کی نظم ہے۔ 38واں سوال ہے کہ آپ کے نصاب میں شامل پریت ہے من کا روگ گیت کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کے شاعر ہیں احسان دانش۔ 39واں سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کہاں ہے؟ ابھی بتایا گیا کہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں ہے۔ 40واں اور آخری سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کب قائم ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1800 عیسوی میں۔ بہت بہت شکریہ میرے دوستوں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ میں بھی کوشش کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچا سکوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔